خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ اب اور ہمیشہ تک خوشیوں بھری زندگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، بائبل آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہم سب کے ذہن میں بہت سے سوال رونما ہوتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ان سوالوں کا تعلق زندگی، انسان پر آنے والی مصیبتوں، مستقبل اور موت سے ہو سکتا ہے۔ یہ سوال جو ہیں وہ روزمرہ کے معاملوں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزی روٹی کمانا، اچھی گھریلو زندگی گزارنے کے بارے میں، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ بائبل سے نہ صرف زندگی کے بارے میں اہم سوالوں کے جواب ملتے ہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے اچھے مشورے بھی ملتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے بائبل کا مطالعہ کرنے سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ بائبل میں ہمیں کس طرح کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں؟ بائبل میں ان اہم سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جن میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، انسانوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہر شخص چاہتا ہے کہ زمین پر امن ہو تو پھر اتنی جنگیں کیوں ہوتی ہیں، مستقبل میں زندگی کے ساتھ کیا ہوگا۔ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایسے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور لاکھوں لوگوں کو بائبل سے اپنے سوالوں کے اطمینان بخش جواب ملے ہیں۔ بائبل میں کن معاملوں کے بارے میں فائدہ مند مشورے دیے گئے ہیں؟ بائبل میں بہت سے اچھے مشورے دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک گھرانہ خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم پریشانیوں سے کیسے نمٹ سکتے ہیں اور سامنا کر سکتے ہیں، اور اپنے کام سے خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم مل کر اس کتاب پر بات چیت کریں گے تو آپ بائبل سے ان باتوں اور بہت سی دوسری باتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ یعنی یہ کتاب یعنی بائبل مقدس آپ پھر سمجھ جائیں گے، جیسا کہ مرقوم ہے 2 تیموتھی 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، بائبل سے ہمیں اپنے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں سوال پوچھنے چاہیے اور پھر ان سوالات پر بات چیت کرنی چاہیے، جیسا کہ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور 7ویں آیت میں مرقوم ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ بائبل مقدس پڑھنے میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے، آپ کو بائبل پڑھنے کا مزہ آ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بائبل مقدس پڑھ کر جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ بائبل میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہمیں تسلی اور امید ملتی ہے۔ رومیو 15 باب اور اس کی 34 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس سے تسلی سے امید رکھیں۔ آمین۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بائبل مقدس پڑھنے سے تسلی اور امید حاصل ہو؟ بائبل کو
سمجھنے میں دوسرے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہیں خود بائبل پڑھنے سے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے ساتھ مل کر اس پر بات چیت کرتے ہیں تو انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بائبل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی یہ بات آپ سے کہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مثال نکالیں 8 اعمال 8 باب 26 سے 31ویں آیت۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کے صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے؟ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ اے میرے عزیزو، آج آپ نے دیکھا کہ بائبل میں زندگی گزارنے کے حوالے سے اچھے مشورے پائے جاتے ہیں۔ اس میں اہم سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں اور ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن سے لوگوں کو تسلی اور امید ملتی ہے۔